उसने अपने मेहमानों पर इतने फूल फेंके कि कुछ मेहमान दम घुटने से मर गए। रंग बरंग परिंदों और बुलबुल की जुबानें शहंशाहों का डिनर होता था और 7-7 हजार डिशेज एक वक्त में तैयार होती थी। आपने ग्लैडिएटर मूवी में जिस शहंशाह को देखा, उसके पीछे यही कहानी थी। रोम की ताकतवर फौज इसकी अजमत का बायस बनी और उसको गिराने का बायस। जिन बारबेरियंस की गर्दनों के थैले भरकर जूलियस सीजर ने रूबिकॉन क्रॉस किया था, उन्हीं इलाकों की बर्बर फोर्सेस रोम पर चढ़ दो। रोम एक दिन में नहीं बनता, सदियों में सैकड़ों हुनरमंदों का खूने जिगर और लाखों गुलामों का खूने नाहक लगता है। एक जमाना था दुनिया का हर 5वां शख्स रोमन था। आखिर रोम क्यों अजीम था और क्यों खत्म हो गया? क्या अमेरिका भी इसी रास्ते पर है? कैसे हैं दोस्तों, मैं फैसल नूराइज। रोम एक गांव से कैसे शहर बना, शहर से किंगडम, किंगडम से रिपब्लिक और रिपब्लिक से कब, कैसे, क्यों रोमन एम्पायर में ढल गया, ये इंतहाई दिलचस्प तारीखी कहानी आप हमारे वीडियोस में जान रहे हैं। 27 BCE में रोमन एम्पायर कायम हुई और उसका पहला शहंशाह ऑक्टेवियन ऑगस्टस सीजर था, जूलियस सीजर का भतीजा। ये 40 साल हुक्मरान रहा। इसने रोमन एम्पायर को गवर्न करने का ऐसा डिजाइन दे दिया कि इसके बाद अब इसे सिर्फ ताकतवर शहंशाह ही रूल कर सकते थे। शहंशाह का कंट्रोल सियासत पर, सेनेट पर, अवाम पर और फौज पर मुकम्मल होता था। रोमन आर्मी की लीजन्स अब अलग अलग जनरल्स की नहीं, शहंशाह की वफादार थी। अवाम को मसरूफ रखने और उलझाए रखने के लिए रोम में बड़े बड़े एम्फी थिएटर्स बनाए गए, जिनमें ग्लैडिएटर्स की फाइट्स होती थी। गुलाम, कैदियों, रोमन बहादुरों और जानवरों को लड़ाया जाता था। रोम की तस्वीर और वीडियोस में जो दायरा नुमा बड़ी सी इमारत आपने देखी होगी, ये कोलोसियम भी एक एम्फी थिएटर ही था। इसे 80 CE में शहंशाह टाइटस ने बनवाया था। तो रोमन एलीट्स उस दौर में अवामी तफरीह के लिए और अपनी शोहरत के लिए सबसे अहम जो चीज़ करते थे वो यही एम्फी थिएटर्स में मुकाबले ही होते थे। हफ्तों तक, महीनों तक ऐसे खेल तमाशे चलते रहते, जिनके लिए रोमन शहंशाह कभी सेनेट पर और कभी अवाम पर भारी टैक्सेस लगाते। इन खेल तमाशों से प्लेबियंस का, गरीब अवाम का दिल बहल जाता। फिर शहंशाह ये करते कि जब कभी अवाम को उन्होंने ये बताना होता कि नया शहंशाह तो रोम को तरक्की दे रहा है, तो वो रोम में बड़े बड़े टेम्पल्स और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स शुरू करवा देते। इससे अवाम के बड़े तबके, प्लेबियंस को काम भी मिल जाता और ये तासुर भी जाता कि रियासत फारिग नहीं बैठी, कुछ काम कर रही है। एम्परर ऑक्टेवियन ऑगस्टस ने 4 दहाइयों तक इसी तरह हुक्मरानी की। 2 सदियों में रोमन एम्पायर ने 14 शहंशाह देखे, जो सब के सब ऑक्टेवियन के मॉडल पर ही हुक्मरानी करते रहे। वो अपने लिए सीजर और ऑगस्टस के टाइटल्स मुस्तकिल इस्तेमाल करते रहे, जिसे हम उर्दू में कैसरे रोम कहते हैं। इंग्लिश और लातीनी में दरअसल वो सीजर ही है। 117 CE तक रोमन एम्पायर 2 मिलियन स्क्वायर माइल्स के करीब फैल चुकी थी। ये सल्तनत इतनी बड़ी हो चुकी थी कि इसका एक कल्चर तो दूर की बात है, इसे एक शहंशाह के अंडर, उसके नीचे चलाना भी महाल हो चुका था। नॉर्थ में, शुमाल में स्कॉटलैंड से लेकर मौजूदा शाम तक और साउथ में, जुनूब में मिस्र से वेस्ट में मिराकश तक रोम ही रोम था। मेडिटेरेनियन सी की सारी ट्रेड रोमियों के कंट्रोल में थी। वो जिससे नाराज होते उस पर ट्रेड सैंक्शंस लगा देते, तिजारती पाबंदियां लगा देते और उस शहर या उस मुल्क की इकॉनमी को बहुत नुकसान पहुंचाते। इस ट्रेड रूट ने, इस पर उनकी मोनोपोली होने ने रोमन्स को नहीं बल्कि एलीट क्लास, शहंशाहों को बेहद अमीर कर दिया था, फिल्थी रिच कर दिया था। इतना अमीर कर दिया था कि उनकी अजीबोगरीब आदतें मशहूर होने लगी थी। शहंशाह हेलियोगापलस के मुतालिक मशहूर था कि वो डिनर में कोयल की जुबानें खाता है। इसके लिए रोम भर से मासूम परिंदों का शिकार किया जाता था। मशहूर था कि ये अपने हर खाने का एक ख़ास ब्रांड बनवाता है, जिसमें तमाम डिशेस एक ख़ास रंग की होती हैं, ख़ास डिज़ाइन में बनाई जाती हैं। हेलियोगाबलस फूलों और खुशबुओं का इतना शौकीन था कि उसने बैंक्वेट हॉल में ऐसी छत बनवाई जिससे फूल गिरते और खुशबुएं टपकती रहती थी। एक बार उसने अपने मेहमानों पर इतने फूल बरसाए कि कुछ दम घुटने से मर गए। रोमन एलीट पेट्रेशियंस के दरमियान हर खाने पर डिशेस की तादाद का भी मुकाबला होता था। दोस्तों, यकीन करना मुश्किल है, लेकिन अर्ली रोमन हिस्टोरियंस लिखते हैं कि एक एक खाने पर सैकड़ों और बाज़ औक़ात हज़ारों डिशेस तैयार की जाती थी। शहंशाह वटेलियस दिन में कई बार खाने के लिए टेबल सजाने का हुक्म देता था और हर खाने में 2000 मछली की और 7000 परिंदों के गोश्त की डिशेस होती थी। कई बार इतने बड़े खाने में मेहमान शरीक होते थे और कई बार सिर्फ शहंशाह तन्हा बैठा होता था। उमरा के ज़ौक़ को तस्कीन पहुंचाने के लिए अफ्रीका में ख़ास किस्म के ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग की तलाश की जाती थी।
یونان کے ساحلوں سے خاص طور پر چھوٹی چھوٹی مچھلیاں پکڑ کر لائی جاتی تھیں، ان مچھلیوں کی آنتیں نکالی جاتی تھیں اور ان کا سوپ بنانے کے لیے شیف کی خاص فوج تیار تھی۔ یورپ کے جنگلوں سے طوطے پکڑنے کے لیے ایک پورا لشکر تھا۔ پرندوں کے گوشت کے ہر حصے کی مخصوص الگ الگ ڈشز بنائی جاتی تھی۔ پیٹریشنز نے ایسی پرتعیش دعوتوں کے لیے بڑے بڑے ہالز بنائے ہوئے تھے جہاں کھانے کے دوران موسیقی، رقص اور منی گلیڈیٹر فائٹس ہوتی تھی۔ امراء کی خوش وقتی کے لیے نہ جانے کتنے غلاموں کو اپنی گردنیں کٹوانا پڑتی تھیں۔ سردیوں میں آسٹرس سیپ کھانے کے لیے گرم تالاب بنائے گئے تھے، ان کا پیندہ ہر وقت ہلکا سا گرم رہتا تھا۔ پرانی سے پرانی شراب کی تلاش کے لیے پورے روم میں دوڑ دھوپ کی جاتی تھی۔ جس امیر کے پاس جتنی پرانی شراب ہوتی تھی اتنی اچھی محفل سجتی تھی۔ 100 سال پرانی شراب کی منہ مانگی قیمت دی جاتی تھی اور بعض اوقات 100 غلام ایک ایک گیلن کے بدلے دے دیے جاتے تھے۔ مطلب روم جتنا امیر اور طاقتور ہوتا جا رہا تھا، پیٹریشینز، امیر لوگ غریبوں سے، پلیبینز سے اتنے ہی دور ہوتے جا رہے تھے۔ ریپبلک دور کا عوام سے جو معاہدہ ہوا تھا 12 ٹیبلز کا، وہ ٹوٹ چکا تھا۔ پلیبینز کے نمائندے ٹریبیون کو مشاورت کے لیے اب بھی بلایا جاتا تھا، مگر اب وہ یا تو امراء ہی کا ایک حصہ ہوتا تھا یا پھر اس کا ہونا اور نہ ہونا برابر کر دیا گیا تھا۔ شہر میں گاربیج ٹھکانے لگانے اور ٹوائلٹس کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ روم اتنا امیر ہو چکا تھا مگر اس کے باوجود یوں تھا کہ عام لوگ گلیوں کو ہی بطور ٹوائلٹس استعمال کیا کرتے تھے۔ امپائر کی آبادی اب اتنی زیادہ تھی کہ اس میں اصلی رومنز بہت کم رہ گئے تھے۔ امپائر کے شروع کے دنوں ہی سے نئے لوگوں کو رومن سٹیزن شپ دینا بند کر دی گئی تھی، جس سے روم ایک اپارتھائڈ سٹیٹ بن چکا تھا، جس میں کچھ لوگوں کو مکمل شہری حقوق حاصل تھے لیکن بہت سے لوگ اس سے محروم تھے اور ان سے محکوم شہریوں کی طرح سلوک کیا جاتا تھا۔ اس سے ظاہر ہے روم کے دشمنوں کو بہت مدد ملتی تھی اور انہیں ناراض لوگوں کو ساتھ ملانے کا موقع مل جاتا تھا۔ اس طرح بہت سے غدار روم میں پیدا ہو رہے تھے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک کوشش 212 CE میں ہوئی، جب شہنشاہ کاراکلا نے رومن امپائر کے اندر رہنے والے تمام آزاد شہریوں کو، جو کہ 3 کروڑ کے قریب بنتے تھے، مکمل رومن سٹیزن شپ دے دی۔ ہسٹورینز اب یہاں ایک اور بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اتنے زیادہ لوگوں کو ایک دم سٹیزن شپ دے دینے سے رومن امپائر بجائے طاقتور ہونے کے کمزور ہو گئی، کیونکہ اب روم کی کوئی خاص پہچان ہی نہیں رہی تھی۔ تمام رومنز تو تھے لیکن نئے رومنز دور دراز کے علاقوں میں شام سے لے کر اسکاٹ لینڈ تک پھیلے ہوئے تھے، جو کلاسیکل رومن کلچر تو کیا، رومیوں کی لیٹن زبان تک نہیں سمجھتے تھے۔ رومنز جنہوں نے سینکڑوں دیوی دیوتاؤں اور مختلف مذاہب کو اپنے اندر ضم کر کے ان سب کو رومن گاڈز اور گاڈسز بنا دیا تھا، اس پر یکجا بھی ہو گئے تھے، اب بکھرنے لگے تھے۔ SPQR کا سلوگن جو 600 سال سے رومنز کا وقار تھا، وہ ختم ہو گیا تھا، کیونکہ اب نہ تو سینٹ کی کوئی وقت تھی اور نہ ہی رومیوں کی وہ آزادی باقی تھی جس میں مطلق العنان بادشاہ ان پر حکومت نہیں کر سکتا تھا۔ اب اگسٹس سیزر کے نام پر طاقتور ایمپررز ہی، شہنشاہ ہی تو حکمرانی کر رہے تھے۔ کیورس فیلوز، اس سٹائل میں رومن امپائر 100 سال مزید چلتی رہی۔ 180 CE میں بننے والا شہنشاہ کموڈس روم کا آخری حکمران تھا جس کا دور سول وار سے محفوظ رہا تھا۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ روم کے 5 عظیم شہنشاہوں میں سے ایک مارکس ریلیس کے فوراً بعد ہی کموڈس حکمران بنا تھا، کیونکہ یہ اس کا بیٹا تھا۔ شہنشاہ مارکس ریلیس کے بارے میں آپ میں سے یقیناً بہت سے لوگ ضرور جانتے ہوں گے کہ وہ تاریخ میں ایک فلاسفر کنگ کے طور پر مشہور ہے۔ اس کے 19 سالہ کامیاب دور حکومت کے بعد اس کے بیٹے کموڈس کو جب شہنشاہیت منتقل ہوئی تو روم اچھے حالات میں تھا، مگر کموڈس نے پرکھوں کے نام کی خوب خاک اڑائی۔ اس نے حکومت کی ساری ذمہ داری درباریوں پر ڈالی اور خود کو اپنی فینٹسیز میں گم کر لیا۔ وہ ایسا ہی کہ اسے وہم ہو گیا تھا کہ وہ رومن دیو مالائی ہیرو ہرکولس کا دوسرا جنم ہے۔ ہرکولس رومن میتھولوجی کا ایک طاقتور کردار تھا جو سب سے بڑے رومن گاڈ جوپیٹر کا بیٹا تھا۔ ہرکولس رومنز میں ہمت، حوصلے، قربانی اور طاقت کی مثال تھا۔ ایمپرر کوموڈس نے اپنے لیے بالکل اسی جیسے مجسمے بنوانا شروع کیے جیسے رومنز ہرکولس کے بنوایا کرتے تھے۔ خاص طور پر ہرکولس کا ایک انداز جس میں وہ لاٹھی اٹھائے کھڑا تھا، وہ کوموڈس کو بہت پسند تھا۔ چنانچہ اس نے اس طرح کے کتنے ہی سٹیچوز بنوا کر پورے روم میں جا بجا نصب کروانا شروع کیے۔ اس نے رومن کیلنڈر میں کئی مہینے اپنے نام یا ٹائٹلز کے مطابق بدلے بھی، جیسا کہ اگست کو بدل کر اس نے کوموڈس کر دیا اور اکتوبر کو بدل کر اپنے پسندیدہ ٹائٹل ہرکولس پر رکھ دیا۔ لیکن صاف ظاہر ہے مہینوں کے نام بدلنے یا مجسمے نصب کرنے سے تو کوئی ہرکولس تھوڑی بنتا ہے، اس کے لیے خود کو لڑائی کے میدان میں منوانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ کوموڈس نے ایک عجیب و غریب فیصلہ کیا۔
कमोडस ने रोम में तारीख की सबसे बड़ी गेम्स शुरू करवा दी, जिनमें ग्लैडिएटर्स के मुकाबले सबसे टॉप पर थे। और पूरे रोम में उस वक्त खलबली मच गई जब शहनशाह कमोडस खुद बतौर ग्लैडिएटर तलवार लेकर ताकतवर ग्लैडिएटर्स के मुकाबले पर उतर आया। फिर उसने एक के बाद एक ताकतवर तरीन ग्लैडिएटर को धूल चटाना शुरू कर दी। दरअसल वो डेस्परेटली अवाम के दिल जीतना चाह रहा था और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार था। चुनांचे मुकाबले मुसलसल होते चले गए और वो एक के बाद एक मुकाबला जीतता चला गया। रोमन एम्फीथिएटर्स में वो वाकई खुद को हरकुलिस साबित कर रहा था। लेकिन बहुत जल्द रोमन को पता लगना शुरू हो गया कि कमोडस के मद्दे मुकाबल ग्लैडिएटर्स को कुंद तलवार दी जाती है, जिसमें धार ही नहीं होती, या उन्हें मुकाबले से पहले ही कुछ खिला पिला कर इस काबिल नहीं छोड़ा जाता कि वो डट कर मुकाबला ही कर सके। मतलब जहर वगैरह दे दिया जाता है या ऐसी दवा दे दी जाती है कि वो नशे में रहते हैं। दूसरे अल्फाज में ये तमाम मुकाबले स्टेज्ड थे, फेक थे। इनका सिर्फ एक ही मकसद था, वो ये कि एक नाअहल और नालायक शहनशाह खुद को मार्कस एरेलियस, ऑगस्टस और सीजर से बढ़कर देवमालाई किरदार हरकुलिस जैसा साबित कर सके। लेट रोमन हिस्टोरियंस लिखते हैं कि कमोडस ने 12,000 फेक मुकाबले जीते थे। इनमें उसने सिर्फ ग्लैडिएटर्स को मर्दों ही को शिकस्त नहीं दी थी, बल्कि हजारों जानवरों को भी मारकर अवाम से दाद वसूल करने की कोशिश की थी। उसने हजारों शेर, हाथी, गैंडे और जिराफे दूर से तीर या नेजा फेंक कर हलाक किए। एक साल की गेम्स में उसने सिर्फ एक दिन में 100 रीछ मार डाला। क्यूरियस फेलोज रोमन्स के ज़ौक़े जमाल के लिए इतनी ज्यादा खून रेजी बजाय मुसर्रत के कराहत का बायस बन गई। लोग उसकी खून रेजी से नफरत करने लगे। दूसरी तरफ खेलों के मुकाबलों पर बेपनाह अखराजात कौमी खजाने पर भी भारी पड़े। रोमन्स ने कमोडस को पागल शहनशाह, मैड एम्परर कहना शुरू कर दिया। कमोडस के जुल्म की वजह से इसके दरबारी और ख़ानदान के लोग भी इसके खिलाफ हो गए। चुनाचे उसे रास्ते से हटाने की कोशिशें शुरू हो गईं। उस तक भी इतलात और खुफिया खबरें पहुंच रही थीं। सो अब वो हर वक्त इस खौफ में रहने लगा कि किसी भी वक्त कोई भी उसको आकर मार सकता है। चुनाचे उसने इसी खौफ में सैकड़ों करीबी लोगों को और दरबारियों को कत्ल करवा दिया। यहाँ तक कि उसने अपनी एक बहन को भी शक की बुनियाद पर मरवा दिया। शहनशाह के पागलपन से तंग आकर उसकी महबूबा मार्शिया और कुछ दीगर लोगों ने उसके कत्ल की प्लानिंग की। मार्शिया ने उसे शराब में जहर मिलाकर दे दिया, लेकिन शायद जहर खालिस नहीं था या मिकदार कम थी। कमोडस बेहोश तो हो गया लेकिन मरा नहीं। चुनाचे हंगामी तौर पर साजिशों ने एक पहलवान नार्सिस को बुलवाया, जो पहले से थोड़ी सी कद रखता था शहनशाह से, तो उसने बज़ौम खुद हरकुलिस शहनशाह का गला दबाकर उसे मार डाला। आपने मशहूर ज़माना फिल्म ग्लैडिएटर ज़रूर देखी होगी। इसमें जो शहनशाह स्टेडियम में जाकर ग्लैडिएटर मैक्सिमस से लड़ने की कोशिश करता है, वो दरअसल ये कमोडस ही था जिसे दिखाया गया था। गो को इस फिल्म की कहानी का बड़ा हिस्सा तारीखी तौर पर दुरुस्त नहीं है, लेकिन इस कहानी का बैकग्राउंड और मिजाज बिल्कुल तारीखी रिकॉर्ड के मुताबिक दुरुस्त है। यानी रोमन समाज ऐसा ही था जैसा उस फिल्म में दिखाया गया है। वाक़यात अगरचा उसमें फर्जी है। तो खैर साथियों, 31 साला शहनशाह कमोडस का कत्ल 192 CE में हुआ। यह रोम का आखिरी स्टेबल हुक्मरान था। इसके कत्ल ने रोम को मुस्तकिल तौर पर एक कैओस और पलट कर आने वाली सिविल वॉर्स की तरफ धकेल दिया। ऑक्टेवियन ऑगस्टस से कमोडस तक 166 सालों में सिर्फ 14 शहनशाह आए थे, 14 एम्परर्स। लेकिन अगली एक सदी में, एक सेंचुरी में रोम ने 70 हुक्मरान देखे। इनमें भी पहला साल ऐसा था जिसमें 5 शहनशाह मौसमों की तरह आए और गए। वो रोमन आर्मी जिस पर रोम को बड़ा नाज था, वही इसके ज़वाल का सबसे बड़ा बायस बन रही थी, क्योंकि वो इतनी ताकतवर हो गई थी कि अब हुक्मरानों की किस्मत का फैसला भी करने लगी थी। शहनशाह की हिफाजत करने वाले प्रीटोरियन गार्ड्स यानी रोमन सोल्जर्स सेनेट के दरवाजे पर जाके रोमन अंपायर के ताज की बोली लगाने लगे थे। जो सेनेटर या कमांडर ज्यादा दौलत देता, गार्ड्स उसके सर पर रोम का ताज रख देते। एक शहनशाह के मरने पर नए शहनशाह के लिए सिविल वॉर्स छिड़ जाती, क्योंकि फौज इतनी बड़ी और इतनी फैल चुकी थी कि इसकी वफादारियां एक बार फिर सेंट्रल पावर से हटकर अपने कमांडर्स के साथ जुड़ चुकी थी। फिर फौज इतनी बड़ी और महंगी भी हो चुकी थी, इसे पालने के लिए रोम को मुसलसल जंगें करना और मुसलसल जीतना पड़ती थी। लेकिन मसला ये था कि रोम 2 मिलियन स्क्वायर माइल्स तक तो पहले ही फैल चुका था, और कितना फैलता। ना फैलता तो इस फौज को पालने, पोसने, संभालने के लिए पैसा कहाँ से आता। सो क्या हुआ कि बड़ी फौज रोम के लिए अब फायदे के बजाय अजाब बन गई। मुख्तलिफ कमांडर्स और एरियाज की फौज कई बार सिविल वॉर्स में एक दूसरे पर चढ़ दौड़ती। फौज के बाद दूसरी चीज साथियों जिसने रोमन पावर को बहुत नुकसान पहुंचाया, वो गुलामों पर उनका इन्हिसार था, अमीर लोगों का।
کیونکہ غلاموں کی مفت مزدوری سے رومن زمیندار امیر سے امیر تر ہو رہے تھے۔ وہ غلاموں کی مدد سے ملینز آف گیلنز وائنز ہر سال تیار کرتے اور پوری دنیا میں ایکسپورٹ کرتے۔ اس سے جو دولت ملتی، اس سے لاکھوں کی تعداد میں نئے غلام خرید لیتے۔ اس سے بہت بڑا نقصان یہ ہوا کہ عام رومنز کو، پلیبینز کو زمینوں پر کام ملنا بند ہو گیا، کیونکہ غلام رومن مزدور کی نسبت بہت سستے پڑتے تھے۔ اس صورتحال میں پلیبینز کے پاس، عام رومنز کے پاس اب صرف دو ہی چوائسز تھی، یا تو وہ فوج میں بھرتی ہو جائیں اور ایک مستقل آمدنی ان کی ہو جائے، یا پھر شہروں میں جا کر سڑکوں اور پلوں کی تعمیرات اگر ہو رہی ہیں تو وہاں کام کریں۔ دونوں صورتیں روم کے لیے نقصان دہ تھیں، کیونکہ فوج میں اتنے لوگ پہلے سے بھرتی تھے، مزید اور لوگ بھرتی کرنے سے روم پر بوجھ بڑھنا ہی تھا، کم تو نہیں ہونا تھا، اور اگر ان کو بھرتی نہ کیا جاتا تو بے روزگاری بڑھنا تھی۔ اس پر مزید یہ کہ شہر میں کام کی تلاش کے لیے آنے والوں کو بھی شہر میں کام نہیں مل رہا تھا۔ اب پہلی صدیوں جیسے بڑے بڑے پروجیکٹس شہنشاہ شروع نہیں کر پا رہے تھے، شہروں میں آنے والے رومنز نہ تو کام ڈھونڈ پا رہے تھے اور نہ ہی واپس دیہات میں جا سکتے تھے۔ کیا نتیجہ ہوا کہ بروتھل ہاؤسز اور سیل سورڈز کی ایک کھیپ نے جنم لیا۔ مرد کرائے کے سپاہی بن کر کسی کے لیے بھی لڑنے کو تیار تھے، دنیا میں کسی کے لیے بھی، اور بارز میں، ٹیورنز میں خوبرو لڑکیوں کی مانگ بڑھ گئی تھی۔ کرائے کے سپاہی دور دراز کے علاقوں میں جاتے، واپس آتے اور بہت سے وائرسز اور بیماریاں ساتھ لاتے۔ صفائی کا انتظام روم میں پہلے ہی نہیں تھا، کیا ہوتا کہ پوری سوسائٹی وبائی امراض میں گھر جاتی۔ مثلاً تیسری صدی کے مڈ میں سائپیرین پلیگ ایسا پھیلا کہ ایک دن میں روم سے 5,000 لاشیں باہر نکالی گئیں۔ روم اپنی طاقت، عظمت، نیک نامی، فخر سب کچھ کھو چکا تھا، اب صرف کچھ عمارتیں اور کھنڈر باقی بچے تھے، اور بتا رہے تھے کہ عمارت عظیم تھی۔ ایک کے بعد ایک شہنشاہ اپنی ہی فوج یا محافظوں کے ہاتھوں قتل ہونے لگا۔ 235 سے 248 CE تک 46 ایئرز میں 12 رومن شہنشاہ بدلے۔ ان میں زیادہ تر قتل ہوئے، کچھ جنگوں میں مارے گئے اور چند ایک حادثاتی موت کا شکار ہوئے۔ ایک بھی طبعی موت نہیں مرا۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس سسٹم میں، جس نظام حکومت میں ایک کے بعد ایک حکمران قتل ہونے لگے، وہ ایک ناکام سسٹم ہوتا ہے، تو رومن سسٹم پر یہ ناکامی کی مہر لگ گئی۔ روم کو فیل ہوتے دیکھا تو اس کے پرانے دشمن ہمسایوں نے سر اٹھائے۔ جن باربیرینز کی گردنوں کے تھیلے بھر بھر کر جولیس سیزر نے ریور روبیکون کراس کیا تھا، انہی علاقوں سے نئی فورسز روم پر چڑھ دوڑی۔ خاص طور پر جرمینک ٹرائبز نے رومن امپائر کو لرزا کر رکھ دیا۔ کمزور رومن فورسز ان کے سامنے تقریباً بے بس ہو کر رہ گئی تھیں۔ اب وہ بجائے انہیں میدان جنگ میں شکست دینے کے ڈپلومیسی کرنے لگی تھی۔ رومن فورسز، رومن کمانڈرز کرتے یہ تھے کہ جب کسی ایک قبیلے سے، بربر قبیلے سے جنگ ہوتی تو یہ اس کے دشمن قبیلے سے معاہدہ کر لیتے، اسے روم میں لا کر بسا لیتے اور اس کی مدد سے دشمن ٹرائب سے جنگ کرتے۔ روم میں آ کر بسنے والے ٹرائبز، بربر ٹرائبز اور ٹرائبل چیفز اچھی طرح سمجھ رہے تھے کہ روم کمزور ہو چکا ہے، وہ آہستہ آہستہ رومن تخت پر اپنا اثر و رسوخ بڑھانے لگے، یہاں تک کہ 5ویں صدی تک رومن شہنشاہ انہی قبائل کے، بربر ٹرائبز کے رحم و کرم پر آ گیا۔ آخر کار 476 CE میں بربر ٹرائبل چیف اوڈیسیئر نے آخری رومن کنگ رومولس آگسٹس کو معزول کر دیا اور اس کی جگہ خود شہنشاہ بن کر بیٹھ گئے۔ SPQR سینیٹس پاپولس کے رومنس کی کہانی باقاعدہ ختم شد۔ رومن امپائر کا ویسٹرن حصہ جس کا مرکز روم تھا 476 میں تمام ہوا۔ بھیڑیے کا دودھ پینے والے رومولس سے شروع ہونے والی کہانی 11 صدیوں کے بعد رومولس آگسٹس پر ختم ہو گئی۔ ساتھیو، ویسٹرن رومن امپائر تو 5ویں صدی میں ختم ہو گئی، لیکن اس کا ایک حصہ ایسٹ میں ابھی باقی تھا جو بربر حملوں سے پوری طرح محفوظ تھا اور طاقتور تھا۔ گزرتے وقت کے ساتھ یہ ایسٹرن رومن امپائر ویسٹرن سے بہت مختلف ہوتی چلی گئی، مگر ظاہر ہے قدیم روم کی لیگیسی اس کے ساتھ تھی۔ اس ایسٹرن رومن امپائر کی بنیاد جب روم متحد تھا اس دور میں ہی ایمپرر کانسٹنٹائن نے 313 CE میں رکھ دی تھی۔ وہ ایسے کہ اس نے رومن امپائر کے کیپٹل کو کانسٹنٹینوپول میں، یعنی قسطنطنیہ میں جہاں ترکیہ ہے، وہاں شفٹ کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے رومنز کو نئی شناخت دینے کے لیے، ان کو یکجا کرنے کے لیے کرسچینٹی کو اختیار کر لیا، مسیحیت اختیار کر لی، یعنی روم کو مسیحیت میں ڈھال دیا۔ کانسٹنٹائن دی گریٹ ہی وہ حکمران تھا جس نے بائبل اور توریت کو موجودہ شکل میں لانے کے لیے کام کیا تھا۔ اسی کی سرپرستی میں کرسچینٹی نے ایک آرگنائزڈ ریلیجن کی شکل اختیار کی تھی۔ شہنشاہ کانسٹنٹائن کو اس کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی تھی کہ اتنے بڑے روم کو اکٹھا رکھنا قدیم رومن ویلیوز میں اور بہت سے گاڈز پر اب ممکن ہی نہیں رہا تھا، نہ ہی سارے رومن امپائر کی ایک ویلیوز باقی بچی تھی۔ کانسٹنٹائن کا ایمپرر کا آئیڈیا یہ تھا کہ اگر ایک امپائر میں ایک شہنشاہ،
ایک مذہب اور ایک ملٹری کمانڈر ہوگا تو ریاست مضبوط رہے گی، یونائٹڈ رہے گی۔ شہنشاہ نے رومن سلطنت میں ایک خدا والے مذہب یعنی مسیحیت کو پرامن اور نان وائلنٹ مذہب میں ڈھلنے میں بھی مدد دی، کیونکہ اس سے امپائر میں سول وارز کو ڈیل کرنا اس کے لیے کافی آسان ہو جاتا تھا۔ اسی لیے اس نے ایسٹرن رومن امپائر میں جا بجا کلیساز اور چرچز تعمیر کروائے، جہاں لوگوں کو انسانیت کے لیے قربانی دینے والے مسیحا سے، جیسس کرائسٹ سے محبت کرنے اور پرامن رہنے کی نصیحتیں کی جاتی تھیں۔ حضرت عیسیٰ اور ان کے حواریوں کے ساتھ رومن امپائر نے تاریخ میں بہت برے سلوک کیے تھے، لیکن کانسٹنٹائن نے اور اس کے بعد آنے والوں نے بائبل کو مرتب کرواتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھا کہ رومن شہنشاہوں کے بارے میں کوئی برا لفظ اور لائن یہاں نہ لکھی جا سکے۔ حالانکہ رومنز 3 صدیوں تک مسیحیوں کو کھونٹیوں پر لٹکا کر زندہ جلاتے رہے تھے۔ وہ مسیحیوں کو منحوس اور قدیم روم کی تباہی کا باعث سمجھتے تھے۔ تو خیر ساتھیو، اصل رومن امپائر ختم ہونے کے بعد، یعنی ویسٹرن پارٹ ختم ہونے کے بعد، ایسٹرن رومن امپائر جسے بیزنٹائن یا بازنطینی سلطنت بھی کہتے تھے، وہ اگلے 1000 سال تک قائم رہی۔ اس کے اتنا دیر باقی رہنے کی ایک بڑی وجہ یورپ میں کرسچینٹی کی سرپرستی اور اس کے کیپٹل مرکز قسطنطنیہ کی بے انتہا مضبوط دیواریں تھیں۔ آپ ہماری اس ویڈیو میں بہت تفصیل سے جان چکے ہیں کہ 1453 میں 1453 سی ای میں اوٹومن امپائر کے سلطان محمد فاتح کی توپوں نے آخرکار یہ دیواریں گرا دی تھیں۔ ایمپرر کانسٹنٹائن سے شروع ہونے والی ایسٹرن رومن امپائر کا آخری شہنشاہ کانسٹنٹائن دی 11 بھی اس کی دیواروں کے ساتھ ہی ختم ہو گیا تھا۔ ترکوں نے اس شہر کا نام بدل کر پھر قسطنطنیہ سے استنبول رکھ دیا اور آج یہ ترکیہ کا سب سے بڑا ٹورسٹ سٹی ہے۔ دوستو، رومن امپائر کی یہ مختصر تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ امپائرز کیا غلطیاں کرتی ہیں اور ان سے یہ غلطیاں کیوں سرزد ہوتی ہیں۔ روم کے بارے میں کہتے ہیں کہ اسے باہر سے نہیں اندر سے شکست ہوئی تھی، کیونکہ جو اس کی طاقت تھی وہی اس کی کمزوری بنی اور اسے لے بیٹھی۔ آج اگر آپ غور کریں تو یونائٹڈ اسٹیٹس بھی خود کو ایک ایسے جال میں پھنسا چکا ہے۔ آج امریکہ کو ایک بہت بڑا اسٹیٹس مین، ذہین اور بہادر لیڈر چاہیے جو اسے اس گرداب سے نکال دے، کیونکہ امریکی طاقت کا بہت بڑا حصہ اس کی ملٹری اور ویپن ٹیکنالوجیز ہیں۔ اس سے امریکہ ہر سال ٹریلینز آف ڈالرز کماتا ہے۔ اسی پیسے کے بل پر امریکہ نے دنیا بھر میں اپنے ملٹری اڈے بنا کر اپنی ملٹری امپائر قائم کر رکھی ہے۔ اسی طاقت نے اسے سپر پاور بنایا ہے، لیکن اس کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ اسے مستقل طور پر ملٹری کانفلکٹس میں رہنا ہی پڑتا ہے، جس کی ایک قیمت ہے جو کہ ظاہر ہے امریکی ٹیکس پیئر ادا کرتے ہیں۔ اس سے امریکہ میں مہنگائی بڑھتی ہے اور مسلسل جنگوں کی وجہ سے امریکی سیکیورٹی بھی کمپرومائز ہوتی ہے۔ اگر امریکہ اپنی وار انڈسٹری کو لگام دیتا ہے تو سوال یہ ہے کہ پھر وہ اپنی اتنی بڑی امپائر کو، جو ملٹری امپائر دنیا میں پھیلی ہے، اس کو چلائے گا کیسے؟ اگر اس کو چلانے کا فیصلہ کرتا ہے تو سوال یہ ہے کہ وہ اسے کب تک اپنے تمام رائیول سے زیادہ طاقتور رکھ کر چلا سکتا ہے، اور کس قیمت پر؟ کیا اس قیمت پر کہ کچھ امریکی بلینئر اور ٹریلینئر ہو جائیں اور کچھ کے لیے اسکول کی فیسز اور گھروں کے رینٹ اور گاڑیوں کی قسطیں تک ادا کرنا ممکن نہ ہو؟ پھر یہ کہ امریکہ اپنی سافٹ پاور بھی لوز کر چکا ہے۔ وہ پرامن ڈپلومیسی کے ذریعے مسائل حل کرنے میں ناکام ہو رہا ہے۔ امریکن ڈپلومیسی ایک بام ڈپلومیسی بن کر رہ گئی ہے۔ وہ مخالفین پر جنگی دباؤ ڈالنے اور پابندیاں لگانے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر پا رہا، مگر اس سے بھی وہ مسئلہ حل نہیں کر پاتا بلکہ اسے اور الجھا دیتا ہے۔ یوکرین اور مڈل ایسٹ کانفلکٹس آپ کے سامنے ہیں۔ اس سب سے امریکہ کے اندر اور دنیا بھر میں بنیادی ضروریات زندگی بھی مہنگی سے مہنگی ہوتی جا رہی ہیں۔ قصہ مختصر ساتھیوں کہ آپ کو صاف لگ رہا ہوگا یہی تو روم کے زوال کی کہانی بھی تھی۔ اگر امریکہ نے بام ڈپلومیسی جاری رکھی تو اندیشہ ہے کہ یہ اسکلیشن لیڈر جو ہے، یہ سٹیپ بائی سٹیپ جو بڑھتا ہوا انتشار ہے، یہ دنیا کو ایک عالمی جنگ، ایک ایٹمی جنگ کی طرف لے جائے گا، مکمل تباہی کی طرف۔ پر امید لوگ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ شاید امریکن پاور پلیئرز، امریکن اسٹیبلشمنٹ تاریخ سے کچھ سیکھ کر دنیا کو ایٹمی جنگ سے بچا لے، مگر افسوس تاریخ سے ہم نے تو یہ سیکھا ہے کہ تاریخ سے کسی نے کچھ نہیں سیکھا۔ ساتھیوں، رومن امپائر کی دیومالائیں، کہانیاں، تاریخ اور لیجنڈز اتنی زیادہ ہیں کہ 4 ایک ساتھ تو کیا 400 ایک ساتھ میں بھی کہانیاں پوری نہیں ہو سکتی۔ آخر 2000 سال سے زیادہ عرصے تک قائم رہنے والی طاقتور اور کلچرڈ سویلائزیشن کی کہانیاں کیسے ختم ہو سکتی ہیں؟ لیکن ہم نے پھر بھی ایک اپنی سی کوشش کی ہے کہ تاریخ کے اس عظیم الشان چیپٹر کو سادہ اور کہانی کے انداز میں مختصراً آپ کے سامنے رکھیں۔ کس طرح مادہ بھیڑیے کا دودھ پینے والے رومولس نے
روم کی بنیاد رکھی تھی اور کیسے پھر یہ عظیم امپائر بنی اور کیسے ختم ہوئی. یہ کہانی آپ شروع سے جاننے کے لیے اس پلے لسٹ پر ٹچ کر سکتے ہیں. یہاں جانیے مسلم اسپین کی داستان کیا تھی اور یہاں دیکھیے اگر دنیا میں تمام انسانوں کو خوش رکھنے کا فارمولا کامیاب ہو جائے تو کیا ہوگا. یہ ناول بریو نیو ورلڈ ہے.